جانتے ہو یہ آل رسول کون ہے اور حسین کی اولاد کا لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن ہے اور اس قرآن کا ترجمہ آپ ابھی سنیے گا کہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پس منظر میں جانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہوئی امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا ہر بچہ تو روتا ہے، بلبلاتا ہے، لیکن آقا کی زبان پر اس وقت اگر کوئی بات تھی تو صرف ایک ہی بات آقا کی زبان سے نکل رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آقا نے امت سے پیار کیا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، ہم اور آپ آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن آقا کی محبت اور ہماری محبت میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے بعد میں محبت کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہم سے پہلے محبت کی ہے۔ ابھی امت نہیں ہوئی تھی مگر آقا ہم سے محبت کر رہے تھے، آقا ہم سے اپنی الفت کا اظہار کر رہے تھے۔ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوئے، امت سے محبت کا اظہار کیا، آگے بڑھے، آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ شب و روز اگر گزر رہے ہیں تو صرف اور صرف امت کے غم میں گزر رہے ہیں۔ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب، اگر آپ آدھی امت کو بخشوانا چاہتے ہیں تو آدھی رات تک جاگ کر ہماری عبادت کرو، اور اگر پوری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں تو پوری رات جاگ کر ہماری عبادت کرو۔ جتنی امت تمہیں بخشوانا ہو اتنی رات تک جاگ کر تمہیں ہمیں منانا ہوگا، راضی کرنا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ کا پیغمبر ہے، رات کی تنہائی ہے، پورا کا پورا جہان سویا ہے، اگر کوئی جاگتا ہے تو تاجدار کائنات جاگ رہے ہیں، اگر کوئی جاگ رہا ہے پیغمبر اسلام جاگ رہا ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ اپنے لیے کوئی غرض ہو، اگر کسی کے لیے جاگتا ہے تو وہ گنہگار امت ہے جس کے لیے جاگ رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اے مولا، اگر میرے جاگنے سے میری امت بخشی جائے گی تو میں آدھی رات نہیں پوری رات جاگوں گا تاکہ میری پوری امت کی بخشش ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے حتی تورمت قدمہ، آقا اتنا جاگے اور اتنا روئے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا اور کبھی کبھی خون بھی بہنے لگتا، اتنا جاگتے ہیں۔ اور صرف ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے تو ایک ہی بات کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ آقا کی زندگی اسی میں گزری، وصال ہو گیا ہے، صحابہ کرام نے کفنایا ہے، قبر انور میں اتار دیا ہے۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں قبر انور میں اتارا، میں واپس پلٹا، ایک مرتبہ چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے سوچا آخری وقت ہے، میرے پیغمبر کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کون سی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے میں دوبارہ قبر میں اتر گیا، دوبارہ مزار میں اتر گیا، اپنے کانوں کو رسول اللہ کے ہونٹوں سے قریب کیا تو کہتے ہیں مجھے کوئی آیت سنائی نہیں دی، اگر سنائی دیا تو صرف اتنا سنائی دیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پوری کی پوری زندگی امت کے لیے گزار دی ہے تو ہم نے بھی عالم تصور میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے ہماری محبت میں یہ کیا ہے تو کیا ہم گنہگار بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی موقع دیجئے کہ ہم بھی آپ کی محبتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ تو قرآن کہتا ہے اے حبیب ان سے کہہ دو اگر ہماری محبت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے
کچھ نہ کرو، صرف اتنا کر لینا قیامت تک میرے حسین کی اولاد سے محبت کر لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کے پیغمبر نے امت سے اگر کسی چیز کو مانگا بھی تو کیا مانگا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ حسین کی اولاد کو چاہتے رہنا۔ اگر کسی کی محبت تمہارے سینے میں ہو تو آل رسول کی محبت تمہارے سینے میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ محبت سلامت ہے تو پھر دنیا کی ہر جائز محبت تمہارے لیے سلامت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خدا کہہ رہا ہے، محبوب امت سے یہ سوال کرو کہ اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو اتنا دے دینا۔ اچھا محبت کہا کہ محبت کرو، اس میں رسول اللہ کا کیا فائدہ؟ اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ اگر مانگا بھی تو کیا مانگا؟ وہ مانگا کہ جس سے صرف امت کا فائدہ پلٹ کے چلا جائے، یعنی تم محبت کرو۔ اور یہ قرآن یہ حدیث میں ہے، آقا فرماتے ہیں المرء من ما احب الیہ، کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تم حسین سے محبت کرو، قیامت کے دن تم حسین کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسا انتظام کر دیا، محبت بھی کرائی اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جسے اس سے محبت ہوگی۔ تو گھبراؤ نہیں، اگر تمہیں حسین کی اولاد سے محبت ہے تو قیامت کے دن تم اس حشر کے میدان میں کہیں بھی ہوگے، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھونڈ کر آل رسول کے قدموں میں ڈال دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قدموں میں ڈال دے گی۔ کیا محبت